آپ اتنے نالائق ہیں، نا اہل ہیں، نا قابل اعتماد ہے، اور آپ کا اپنے سٹاف کے اوپر یہ کنٹرول ہے، تو یا تو اپنے اس سٹاف کو نوکری سے فارغ کیجئے جس نے آپ کی حکم عدولی فرمائی، ورنہ پھر آپ استعفیٰ دے کے اور اس دھرتی کا بوجھ کم کیجئے۔ اس پوری کیمپین کے پیچھے کہ صدر علوی استعفیٰ دو اور گھر جاؤ، کیونکہ صدر علوی صاحب اگر استعفیٰ دیتے ہیں تو لاٹری کس کی نکلنی ہے؟ السلام علیکم جی، جناب عارف علوی دندان ساز اور پی ٹی وی پہ حملے کے ماسٹر مائنڈ اور شریک مجرم جناب عارف علوی صاحب نے ایک اور بھانڈا پھوڑ دیا ہے، اور بھانڈا پھوڑ کے بنیادی طور پہ وہ ایک ویڈیو چلتا ہے، کلپ چلتا ہے واہیات، جس میں وہ ایک خاتون جو ہے وہ ایک واہیات سی گفتگو کرتی ہوئی پائی جا رہی ہے کہ وہ ستی اٹھیاں تے وال کھل رہے ہوئے نے، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ کمپریہنسو جو تصور تھا وہ میرے مائنڈ میں آ کوئی نہیں رہا تھا کہ دیکھیے پرسوں سے یہ خبر جو ہے یہ ذرائع کے حوالے سے چل رہی تھی کہ یہ جو سیکرٹ ایکٹ ہے وہ کیا ہے جی؟ ہاں وہ سیکرٹ ایکٹ ہی ہے، اور اس کی جو اپروول تھی وہ صدر مملکت نے دے دی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، قانون جو ہے وہ اسمبلی پاس کرتی ہے اور اسمبلی پاس کر کے صدر کے پاس بھیج دیتی ہے۔ اگر تو صدر اس کو مسترد کر دے تو باقاعدہ اس کی وجوہات لکھ کے، جو کہ فاروق عادل صاحب ہمارے بھائی ہیں، فاروق عادل صاحب ایوان صدر کے ترجمان رہے ہیں کم از کم 5 سال، ان کے بقول، جناب فاروق عادل صاحب کے بقول کہ اپنا سپریم کورٹ کے جج کا لیول کا ایک بندہ ہوتا ہے جو صدر کو معاون کے طور پہ دستیاب ہوتا ہے، وہ جب کسی قانون کو واپس پارلیمنٹ کو بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ باقاعدہ بیٹھ کے وجوہات جو ہیں وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے، وجوہات لکھواتا ہے کہ یہ وجہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ اس بل کے اوپر دوبارہ غور کرے۔ اور یہ ایسے نہیں ہوتا کہ جناب ہمسایوں کی طرف سے حلوے کی پلیٹ آئی ہے تو ہماری، چونکہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ آج کل بول چال نہیں ہے تو ہم نے ان کا حلوہ نہیں لینا، ٹھیک ہے نا، شبرات کا حلوہ ہم نہیں لینا، موڑ دیو واپس، یا افطاری آ گئی ہمسایوں کی طرف سے تو موڑ دیو واپس، ہم نے ان کی افطاری نہیں رکھنی، انہوں نے ہماری اپنا دیوار کے اوپر پڑے ہوئے کپڑے جو تھے نا وہ نیچے گرا دیے تھے۔ ایسے نہیں ہوتا، اس کے لیے باقاعدہ سیٹنگ ہوتی ہے، وہ ایک ہائیسٹ لیول کا بندہ جو سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہوتا ہے، وہ اس کے لیے صدر سے ہدایات لیتا ہے، اس کے بعد اس کی ریزننگ لکھتا ہے، ریزننگ لکھنے کے بعد صدر سے اپروو کرواتا ہے، ویٹ کرواتا ہے، یا انہیں کم از کم سناتا ہے کہ جی میں نے یہ لکھا ہے، اور پھر صدر صاحب اس کی زبانی یا لکھ کے اپروول دیتے ہیں، اور یوں وہ جواب واپس جاتا ہے۔ اب قانون کیا کہتا ہے کہ جی صدر صاحب نے، پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا، قومی اسمبلی نے منظور کیا، سینٹ نے منظور کیا، اور قومی اسمبلی کے اسپیکر نے بھیج دیا ایوان صدر کو۔ 21 دن تک اگر صدر مملکت اس قانون کو واپس نہیں بھیجتے اور ساتھ میں پراپر ریزننگ کر کے واپس نہیں بھیجتے تو 22ویں دن وہ قانون خود بخود تسلیم تصور ہوتا ہے، وہ قانون تسلیم تصور ہو جاتا ہے، گزٹ نوٹیفیکیشن اس کا جاری ہو جاتا ہے، اور وہ قانون کی کتاب کے اندر قانون جو ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، ترمیم کی صورت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن 21 دن سے پہلے صدر مملکت کا اس کو واپس بھجوانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ جو اپنا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ جب 21 دن تک واپس نہیں آیا تو قومی اسمبلی والوں نے کہا نوشین یوسف کو، جو جیو کے اندر رپورٹنگ کرتی ہیں، ویسے وہ اور بھی جگہ پہ رپورٹنگ کرتی ہیں، نہیں میرا بچہ ہے چھوٹا سا نوشین یوسف جو ہے وہ، انہوں نے رپورٹ کی، یہ میں نے کم از کم ان کی زبانی سنی، تو انہوں نے عوام الناس کی آگاہی کرتے ہوئے فرمایا کہ جناب قومی اسمبلی کے ذرائع کے مطابق یہ قانون جو ہے یہ باقاعدہ فیلڈ میں آ چکا ہوا ہے۔ قومی اسمبلی کے ذرائع کے مطابق نوشین یوسف کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ وہ گنتی لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، 19واں دن، 21واں دن، 20واں دن، 22واں دن، 22 دن ہو گئے، واپس نہیں آیا، اس کا مطلب ہے وہ قانون اپروو ہو گیا۔ اب یہ جو قانون اپروو ہوا ہے
اس کے بعد پھر گرفتاریاں شروع ہو گئی. اس کے لیے میں ایک دوسرا ولاگ کروں گا, بڑا مزہ آئے گا آپ کو, وہ آپ نے سننا. لیکن اب جب وہ 22ویں دن اپنا انہوں نے نوشین یوسف نے جیو پہ یہ خبر پھوڑ دی اور یہ زبان زد عام ہو گیا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اندر جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی جو گچی ہے وہ کٹی جانی ہے سائفر کے اندر, ان کو پکڑا جانا ہے. ویسے بائی دا وے آج ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے سائفر والے اس کے تحت. اس کا پھر الگ کریں گے نا, پہلے نوشین یوسف سے نپٹ لینا, ٹھیک ہے. تو نوشین یوسف نے جب یہ خبر پھوڑ دی تو اس کے بعد پھر صدر مملکت جو تھے وہ لمبی تان کے سو گئے. ویسے یار میرا کوئی ملنا جلنا نہیں ہے, خاص طور پہ یہ جو مطلب کہ سگریٹ کے ذریعے جو نشہ کرتے ہیں نا, مطلب ٹھیک ہے, میرا ان سے کوئی ملنا ملانا کوئی نہیں ہے. اس لیے مجھے نہیں پتا کہ مطلب وہ پی لیں تو 36 گھنٹے بندہ سویا رہتا ہے, ہو سکتا ہے. یعنی کہ پرسوں صبح یا پرسوں شام یا کل صبح, یعنی کہ ہفتے کی صبح یا جمعے کی شام کو یہ خبر بریک ہوئی ہے. میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے, اس لیے میں اس کا ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتا سکتا. تو اس میں جو ہے وہ خبر میں بتایا جا رہا ہے کہ جناب وہ قانون جو ہے وہ بل جو ہے وہ باقاعدہ قانون کی شکل دھار چکا ہے. بل جو ہے وہ باقاعدہ قانون کی شکل دھار چکا ہے. اس کے بعد کچھ 36 سے 48 گھنٹے گزر گئے اور اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بھی اتوار والے دن سپہر میں جناب عارف علوی دندان ساز پی ٹی وی حملے کے اندر ماخوذ عارف علوی صاحب فرماتے ہیں, گوڈے گوڈے پانی کے اندر لائف جیکٹ پہن کے ہوا بھری ہوئی کشتی میں بیٹھنے والا یہ کریکٹر فرماتا ہے کہ میں نے وہ بل جو تھا وہ ریجیکٹ کر دیا تھا, اور ریجیکٹ کر کے میں نے اپنے سٹاف کو کہا تھا کہ یہ بل قومی اسمبلی کو واپس بھیج دیں. لیکن افسوس, اف اللہ, ہم تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. افسوس کہ وہ بل جو ہے وہ واپس قومی اسمبلی کو نہیں بھیجا گیا. میں اس سے آ رہی ہوں, کیا کہتے ہیں, میں اس سے میرا ذمہ اوش پوش ہے, اور میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس بل کی ضمن میں آئیں گے. کلویر تیری ایسی تیسی. بھئی وہ بل جو ہے آپ باقاعدہ طور پہ واپس بھیجنے کا چونکہ ریکارڈ نہیں دکھا سکتے, تو یہ الزام لگا دیا کہ میرے سٹاف نے میری بات مانی نہیں. مجھے تو ایوان صدر کے اندر سٹاف بھی اچھا نہیں ملا. یا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ صدر تو میں تھا لیکن ایوان صدر جو تھا وہ جنرل عاصم منیر چلا رہا تھا, یہ بھی کہہ سکتا ہے یہ, ٹھیک ہے. بھئی اگر اس کا گرو, اس کا پیر, اس کا مرشد, اس کا ملجا, اس کا ماوا عارف علوی کا جناب عمران احمد خان نیازی دھڑلے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ وزیر اعظم تو میں تھا لیکن حکومت باجوہ اور فیض چلا رہے تھے, اگر وہ کہہ سکتا ہے اتنی ڈٹائی اور دیدہ دلیری کے ساتھ, تو علوی صاحب جو ہیں وہ بھی تو اسی مرشد کے ماننے والے ہیں نا, اسی سنت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں, اسی کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں, تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں. کہنے میں کیا حرج ہے؟ یوتھیے ہے نا, یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود لمیٹڈ ایڈیشن. اے فرمائش تو میں کیا کہنے, لمیٹڈ ایڈیشن ہی کیا کرو. لمیٹڈ ایڈیشن جو ہے وہ میرا مطلب ہے کہ وہ کسی وقت کچھ بھی کہہ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب دیکھیں نا, یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود جو ہے وہ کہتا ہے سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا کہ دیکھیں 63(1)(a) جو ہے 63(1) جو ہے اس کی ڈیفینیشن جو ہے نا, جب قومی اسمبلی میں ہوئی تو اس وقت ہمیں عقل نہیں آئی تھی, تو جب پنجاب اسمبلی میں ہوئی تو ہمیں عقل آ چکی تھی, تو اس وقت ہم نے وہ جو فیصلہ کیا تھا کم عقلی کے ساتھ, بے عقلی کے ساتھ, بے وقوفی کے ساتھ, وہ اس وقت درست تھا. اب ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ فیصلہ درست ہے. یار یوتھیا جو ہے وہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی پوزیشن لے سکتا ہے. تو اس لیے عارف علوی صاحب ایک مطلب کہ یوتھیوں کے تو خلیفہ ہے نا, مطلب ایک تو ہو گئے نا ان کے, نہیں خلیفہ اول ہے نا, خلیفہ تو ہو گئے نا یوتھیوں کے جناب عمران احمد خان نیازی, تو ان کے فرسٹ امیڈیٹ انڈر جو آتے ہیں وہ عارف علوی صاحب ہیں. تو عارف علوی صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ہے, تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو بنیادی طور پہ اب یہاں پہ جو لال بھجکڑ صاحبان ہیں جو کہ خفی یوتھی ہیں, انہوں نے فوری طور پہ سوال اٹھا دیا, تو پھر یہ بل جو ہے یہ کیا سمجھا جائے گا, یہ تو عدالتیں جائے گا. بھائی جان
قومی اسمبلی کے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ پائنس ہمیں کوئی بل واپس موصول نہیں ہوا. تو ہمارے پاس 21 دن پورے ہو گئے, ٹھیک ہے, اور 22ویں دن بھی ہمیں یہ قانون منظور نہیں ہوا, بلکہ 23ویں دن یہ تردید آئی ہے, ٹھیک ہے, کہ جی میں نے کوشش کی تھی. یہ تردید نہیں ہے, یہ اعتراف گناہ ہے کہ وہ بل قانون کا روپ دھار چکا ہے, لیکن میرا ذمہ اوش پوش, میں مجبور تھی, وہ بغیرت تھا. اس طرح کا کوئی رپلائی آیا ہے. یہ بہت زیادہ گندے اور غلیظ لوگ ہیں, انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ لوگ. یعنی اس نے پورا مزہ لیا, بل کو اپروو ہونے دیا ہے, جب وہ قانون بن گیا ہے اس کے پکے ہونے کا انتظار کیا ہے, اس کے پیڑے ہونے کا انتظار کیا ہے. آپ جب کسی جگہ پہ سیمنٹ لگاتے ہیں تو مستری کہتا ہے کہ اس کو آپ نے اگلے 24 سے 36 گھنٹے جو ہے اس کے پکے اور پیڑے ہونے کا انتظار کرنا ہے. اس کے قریب نہ کوئی بچہ جانے دیں, کوئی جانور جانے دیں, یا کوئی اس کے اوپر آپ بھی نہ گزریں. 24 اور 36 گھنٹے کے بعد یہ پکا ہو جائے گا. تو اس نے باقاعدہ 24 سے 36 گھنٹے بلکہ 48 گھنٹے اس کے پکے ہونے کا انتظار کیا ہے. اور درمیان میں کسی نے نشین یوسف کو بھی تیلی لگا دی, اس نے بھی بریکنگ نیوز پھٹے چلا دیے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہیں ہوش آیا کہ اب میں بتاؤں کہ یہ جو اس کی وجہ سے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں, اور کون کون گرفتار ہو رہے ہیں یہ ہم آپ کو اگلے ولاگ میں بتائیں گے. تو یہ جو گرفتار ہو رہے ہیں نا, اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے, میں مجبور تھی, ہیں آہو. تو یہ ہے جی, عارف علوی صاحب نے اپنی طرف سے بم پھوڑا ہے. یہ بم نہیں ہے, یہ ایک شرلی ہے. وہ جو پنجابی میں بچپن میں ہم ایک وہ چلایا کرتے تھے, اس کو کہتے تھے چوہا. اور وہ چوہا جو تھا نا وہ شلواروں میں گھس جایا کرتا تھا, اس کو تیلی لگاتے تھے نا, تو زمین پہ ایسے 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 گھومتا پھرتا تھا. یہ چوہا چھوڑا ہے انہوں نے, اور چوہا ہی چھوڑنے والی ہے, یہ شرلی پٹاخہ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے اپنی طرف سے اپنی ریلیونس کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اس کے اوپر فوری طور پہ جو رد عمل آیا ہے, آپ اتنے نالائق ہیں, نا اہل ہیں, نہ قابل اعتماد ہے, اور آپ کا اپنے سٹاف کے اوپر یہ کنٹرول ہے, تو یا تو اپنے اس سٹاف کو نوکری سے فارغ کیجئے جس نے آپ کی حکم عدولی فرمائی, ورنہ پھر آپ استعفیٰ دے کے اور اس دھرتی کا بوجھ کم کیجئے. مجھے اس کے پیچھے, اور خاص طور پہ نشین یوسف کو دیکھنے کے بعد, مجھے اس کے پیچھے چیئرمین سینٹ لگتے ہیں, اس پوری کیمپین کے پیچھے, کہ صدر علوی استعفیٰ دو اور گھر جاؤ. کیونکہ صدر علوی صاحب اگر استعفیٰ دیتے ہیں تو لاٹری کس کی نکلنی ہے نا, جناب صادق سنجرانی صاحب کی. تو صادق سنجرانی صاحب نے اس لیے کیئر ٹیکر پرائم منسٹری چھوڑی ہے کہ وہ صدر بننے جا رہے ہیں جی. یہ خبر دے رہا ہوں آپ کو, اگر استعفیٰ دیتے ہیں جناب عارف علوی صاحب, کیونکہ اب پریشر پڑ جانا ہے, اور اس کے اندر بہت سارے عناصر میرے سمیت سارے حصہ ڈالیں گے کہ وہ بے شرم آدمی استعفیٰ دے. اور اگر علوی صاحب کو کسی میجر سعد نے آ کے چپیڑیں کروا دیں اور وہ استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے, ٹھیک ہے, میجر صاحب کرنل صاحب چلو جو بھی تھے صاحب, نیکی کا کام کر گئے, تاریخ میں ان کا نام رقم ہو گیا, ٹھیک ہے. اگر کسی نے آگے چپیڑیں کروا دیں عارف علوی صاحب کو, چل وہ استعفیٰ دے اور نکل کار کو, ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد فلوک کس کا لگنا بھلا؟ صادق سنجرانی صاحب کا, چیئرمین سینٹ, قائم مقام صدر, اگلے صدر کے الیکشن تک. تو آپ سمجھ آئیے کہ انہوں نے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی سلاٹ سے اپنا نام واپس کیوں لیا تھا. اور یوں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ دیکھیں ہم بلوچستان کے حقوق ادا کر رہے ہیں اور وہاں کے لوگوں کی محرومی دور کر رہے ہیں. یہ دیکھیں کتنی بڑی, ہم نے 4 سیٹوں کے اوپر جناب سپٹمبر میں 4 اہم سیٹوں کے اندر صدر, وزیر اعظم, چیف آف آرمی سٹاف, چوتھا کیڑا, چوتھا ایک اور بھی ہے, یہ سارے بلوچستان سے ہوں گے. مزہ ہے اصل میں ہونے جا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.